اللہ رب العالمین کسی بندے کا محتاج نہیں ہے کہ یہ بڑا اچھا ہے، یہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ یہ اچھائی پہ رکھنا ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ وہ ہوگا جو نیکیاں کر کر کے جنت کے کنارے پہ پہنچا ہوگا، لیکن ایسا گمراہ ہوگا، ایسی ٹھوکر لگے گی، جہنم کے اندر جا کے گرے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک بندہ گمراہ ہوگا لیکن اللہ رب العالمین اس کو توفیق دے گا، وہ اپنی اصلاح کرے گا، اپنا عقیدہ بہتر بنائے گا، اپنا عمل بہتر کرے گا، وہ جو جہنم کے کنارے پہ پہنچ چکا تھا وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جو سب سے بڑا دشمن ہے اسلام کا وہ ابو جہل ہے، لیکن اس کا بیٹا اکرمہ، اللہ رب العالمین نے اس کو یہ توفیق دی، مکہ المکرمہ کی فتح کے موقع پر وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا اور سمندر کا سفر شروع کیا۔ سمندر کے اندر ساحل سے تھوڑی دور جا کے کشتی بھنور کے اندر پھنس جاتی ہے اور ہچکولے کھانے لگتی ہے، خطرہ ہے کہ ابھی یہ ڈوب جائے گی اور جتنے سوار ہیں سارے کے سارے وہ غرق ہو جائیں گے۔ وہاں کا ملاح کہتا ہے کہ میری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ یہاں پر اس پانی کے اندر سمندر میں جب ایک رب کو پکارا جائے، اس سے مدد مانگی جائے تو وہ رب بچا لیتا ہے، اس کے علاوہ اگر کسی کو پکارا جائے اور شرک کیا جائے تو اللہ ڈبو دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو اس ایک اللہ سے مدد مانگے، وہ اللہ بچا لے گا۔ اکرمہ کہتا ہے کہ اگر اللہ یہاں پر کافی ہے، اکیلا اللہ، تو وہ ساری دنیا کے اندر کافی ہے، خشکی پر بھی وہی بچانے والا ہے، جو سمندر کے اندر بچانے والا ہے اس کے علاوہ خشکی میں بھی کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اکرمہ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی، انہوں نے اپنے رب سے وہیں پہ وعدہ کیا کہ اللہ تو توفیق دے دے مجھے، یہاں سے مجھے بچا لے، میں سیدھا تیرے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گا اور جا کے ان کی بیعت کر لوں گا۔ اکرمہ آئے، مکہ المکرمہ میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر اللہ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے بڑے بڑے غزوات کے اندر بڑے شاندار مارکے کیے، ایسا زبردست دین اسلام کا کام کیا، ایسے بہترین یہ فدائی اور سپاہی اسلام کے بنے کہ جنگ یرموک کے حوالے سے آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ 3 صحابہ اکرام زخمی تھے، شدید زخمی، حتیٰ کہ زخموں کے اندر سے خون بہہ بہہ کے انتہائی زیادہ کمزوری ہو گئی اور آخری سانس تھے کہ شاید ابھی شہید ہو جائیں گے۔ اس لمحے اگر ان کی زندگی کے چند سانس کوئی بڑھا سکتی تھی چیز تو پانی تھا، تو پانی کے چند قطروں کی وہاں پر شدید طلب تھی۔ تو وہ اکرمہ جو ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اب میری زندگی کا اختتام ہے تو آواز لگاتے ہیں کہ اللہ کا بندہ کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے پیالہ پانی کو ان کے لبوں کے ساتھ لگایا۔ جب ان کے لبوں کے ساتھ، ہونٹوں کے ساتھ پانی کا پیالہ لگا، ان کے کانوں میں ایک اور زخمی مجاہد کی آواز آ گئی، وہ کہتا ہے کہ میں زخمی ہوں، شدید زخمی ہوں، شدید زخم لگے ہیں، ہے کوئی جو مجھے پانی پلا دے؟ تو انہوں نے اپنے منہ سے پیالے کو پیچھے ہٹا کے اپنے اس بھائی کو پیغام دیا، اشارہ کیا کہ میرا وہ بھائی جو زخمی آواز دے رہا ہے وہ زیادہ ضرورت مند ہے، آپ اس کو جا کے پانی پلائیں۔ جب ان تک پانی پہنچا، ان کے کانوں میں ایک تیسرے کی آواز آئی، انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ آپ مجھے چھوڑیں، اس کو جا کے پانی پلا کے اس کی جان کو بچائیں۔ تو اس انداز سے ان تینوں نے ایک دوسرے پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ یہ ایثار اور قربانی کی پوری تاریخ میں سب سے بہترین مثال ہے، جس کو قائم کرنے والے یہ سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ کافر کا بیٹا تھا، اسلام کے دشمن کا بیٹا تھا، لیکن اللہ رب العالمین سے جب معافی مانگ لی تو اللہ نے یہ توفیق دی اور ان کو کامیاب کر دیا۔ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو کبھی بھی کسی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، جو برا ہے ہو سکتا ہے کل وہ اچھا بن جائے، اور جو آج اچھا ہے وہ اپنے تکبر، گھمنڈ اور ریاکاری کی وجہ سے وہ کل کو گمراہ ہو کے برباد ہو جائے۔ تو اپنے یہاں پر جو دوست ہیں، جو کلاس فیلوز ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کسی کو برا نہیں سمجھنا، یہ نہیں کہنا کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ تعلیم کا معاملہ ہے، اس کے اندر کمزوری کا معاملہ ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے۔ کسی قسم کی کوئی بھی چیز ہو تو بالکل، تو کسی قسم کا کوئی معاملہ ہو تو اس کو برداشت کرنا ہے۔